السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ انتخابات کرانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے، خوش اسلوبی سے انجام دیں گے۔ انتخابات ہو جائیں تو عالمی مبصرین شفافیت سے متعلق خود جان جائیں گے۔ پاکستان سے کلاشن کوف کلچر کو ختم کرنا ہوگا، چیف جسٹس قاضی فائز کا بڑا حکم۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اسکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلاشن کوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں کلاشن کوف لے کر دنیا میں کہیں کوئی نہیں گھومتا۔ بلوچستان میں حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، پاکستان کا ایران سے شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی بلا اشتعال کارروائی سے 2 بچے جاں بحق۔ پاکستان کے خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ مقامی صنعتوں کے فروغ، خود انحصاری سے قومی ترقی کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور یقینی بنائیں گے۔ آرمی چیف نے مختلف ہتھیاروں کے ٹیسٹ ٹرائلز کا مشاہدہ کیا۔ 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا، ہمارے پاس پلان سی بھی موجود ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام کو نہیں روکا جا سکتا، اسی لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں، فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا۔ کئی دنوں کی الجھنوں کے بعد ٹروڈو حکومت کا واضح موقف سامنے آ گیا۔ کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے پر ICJ کی پابندی کریں گے۔ کینیڈا عالمی عدالت انصاف کی آزادی کا مضبوط حامی ہے۔ کینیڈا میں 100 چینی، روسی اور ایرانی تحقیقی اداروں کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ اداروں کے ساتھ شراکت کرنے والے کینیڈین محققین وفاقی فنڈز کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ اداروں کا غیر ملکی فوج اور خفیہ ایجنسی سے تعلق کا خدشہ ہے۔ ٹورنٹو شہر میں 5واں وارمنگ سینٹر کھول دیا گیا۔ شہری حکام کا کہنا ہے کہ لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ شہر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ خان یونس میں اسرائیل کی بمباری، 23 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کے خلاف جنگ 2025 تک جاری رہ سکتی ہے۔ برطانیہ، برف باری کے سبب معمولات زندگی بری طرح متاثر، اسکول بند کر دیے گئے، لوگ گھروں تک محدود۔ درجہ حرارت میں راتوں رات شدید کمی سے مشکلات بڑھ گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انتخابات کرانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انتخابات کرانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا ہے۔ الیکشن سے پہلے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، انتخابات کے دوران عالمی مبصرین بھی پاکستان آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کی بحالی اولین ترجیح ہے۔ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے تمام تقاضے پورے کر چکا ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ فروری میں ہونے والے انتخابات معاشی استحکام کی جانب ایک قدم ہوگا۔ ملکی معیشت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ معیشت کی بہتری کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ IMF کی تمام شرائط پوری کر رہے ہیں۔ 11 جنوری کو IMF نے پاکستان کے لیے دوسری قسط کی منظوری دی۔ بانی PTI سے متعلق سوال کے جواب میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم پر ملک میں جلاؤ گھیراؤ کرانے کا الزام ہے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کو اکسا کر حملے کرائے، کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا۔
9 मई کے حملوں میں ملوث افراد جیل میں ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا بانی پی ٹی آئی کے الزامات سے متعلق کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی الزامات لگا سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے بتایا کہ افغانستان میں امریکہ کے ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے اور دہشت گردوں کے ہاتھ لگے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی سمیت معاشی چیلنجز کا سامنا رہا اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا ایک مضبوط موقف ہے اور پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر آنے والوں سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اب پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ قانونی دستاویزات کے ساتھ داخل ہوگا۔ غیر قانونی مقیم پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کی، اب واپس بھیج رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انتخابات کرانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملک سے کلاشنکوف کلچر کو ختم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس کی تفصیلات طلب کر لیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملک سے کلاشنکوف کلچر کو ختم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سیکریٹری داخلہ، تمام صوبائی ہوم سیکریٹریز، انسپیکٹرز جنرل پولیس کو نوٹس جاری کر دیا، جس میں پوچھا گیا ہے کہ ممنوعہ بور کے کتنے اسلحہ لائسنس جاری ہوئے، متعلقہ حکام تفصیلات پیش کریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں گھر سے 2 کلاشنکوف چوری ہونے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم نامے کی کاپی بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جس کے گھر سے اسلحہ چوری ہوا، پولیس نے اس سے لائسنس تک کا نہیں پوچھا۔ مالک خود اقرار جرم کر رہا ہے۔ 2 کلاشنکوف اور 1 پسٹل سمیت دیگر قیمتی چیزیں چوری ہوئیں۔ مجھے بھی آفر کی جاتی رہی کہ آپ کلاشنکوف کا لائسنس لیں۔ منشیات اور کلاشنکوف نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس طرح کالے شیشے لگا کر بڑی بڑی گاڑیوں میں کلاشنکوف لے کر دنیا میں کہیں کوئی نہیں گھومتا۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار سے پوچھا کہ آپ کے پاس کلاشنکوف کہاں سے آئی؟ آئی جی ای سے کلاشنکوف کے کاغذ دے رہے ہیں تو کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ ہم سیکریٹری داخلہ کو لکھ دیتے ہیں تمام کلاشنکوف اور ان کے لائسنس واپس کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اسکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلاشنکوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ڈرتے ہیں تو گھروں میں رہیں، باہر اس لیے نکلتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور اپنا اثر و رسوخ دکھا سکیں۔ اسلام آباد میں گھروں کے باہر کلاشنکوف لیے گارڈ کھڑے ہیں۔ کالے شیشے کے ساتھ لوگ کلاشنکوف لے کر نکلتے ہیں۔ پولیس کی ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیسے پتہ ہوگا کلاشنکوف والے دہشت گرد تھے یا کوئی اور تھے؟ چیف جسٹس چوری شدہ اسلحے کے لائسنس کے بارے میں انکوائری نہ کرنے پر کے پی کے پولیس پر برہم ہو کر کہا بغیر لائسنس کا اسلحہ رکھنا جرم ہے اور پولیس نے انکوائری میں مالک سے پوچھا تک نہیں۔ سپریم کورٹ نے چوری پر نامزد ملزم کاشف کی 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید مذمت اور ایرانی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنے فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید مذمت اور ایرانی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ پاکستان کے خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ اور بھی تشویشناک بات ہے کہ یہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا ہے۔ پاکستان کی جانب سے پہلے ہی تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں متعلقہ سینئر عہدیدار کے پاس شدید احتجاج درج کرایا جا چکا ہے۔ ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اس کے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر عائد ہوگی۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ یہ تشویشناک بات ہے کہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ 2 طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں اور اس فضائی حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ 2 طرفہ اعتماد
اور اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ قبل ازیں ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حدود میں کالعدم جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ مقامی صنعتوں کے فروغ اور خود انحصاری سے قومی ترقی کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ مقامی صنعتوں کے فروغ اور خود انحصاری سے قومی ترقی کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ آرمی چیف نے پی او ایف آفیسرز اور اسٹاف سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خود انحصاری جدید ٹیکنالوجی کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف سید عاصم منیر نے پی او ایف واہ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو پی او ایف کی پیداواری صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو افواج پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے میں ادارے کے تعاون پر بریفنگ دی گئی۔ پی او ایف سے ہونے والی دفاعی مصنوعات کی برآمدات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پی او ایف مصنوعات کے تجربے کی رینج کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف نے مختلف ہتھیاروں کے ٹیسٹ ٹرائلز کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے پی او ایف کے افسروں اور اہلکاروں سے خطاب بھی کیا۔ آرمی چیف نے بنیادی دفاعی صنعت کے طور پر پی او ایف کے کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی ترقی کا راستہ پی او ایف جیسی مقامی صنعتوں سے متعین ہوتا ہے۔ آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقامی صنعتوں کے فروغ اور خود انحصاری سے قومی ترقی کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ خود انحصاری اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور یقینی بنائیں گے۔ فیکٹریز آمد پر چیئرمین پی او ایف نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ پلان سی بھی موجود ہے اور 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا، اسی لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ پلان سی بھی موجود ہے اور 8 فروری کو ان کو جھٹکا لگے گا، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ دشمنوں سے اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ قرآن سب کے لیے ہے اور ہمارا کام ہے یاد کروانا۔ انصاف کے نظام پر یقین نہیں، چاہتا ہوں کارروائی براہ راست دکھائی جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت کو اڑا دیا گیا، انتخابی نشان لے لیا گیا، لیکن 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگنے والا ہے اور یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ عوام کو نہیں روکا جا سکتا، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پلان سی بھی موجود ہے اور ایک اور پلان بھی بنا ہوا ہے۔ حکومت گرائے جانے کے باوجود جنرل باجوہ سے مذاکرات کیے۔ جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر انتخابات مسائل کا حل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ کرو ورنہ مقدمات کی بارش ہوگی۔ کیا حکومت گرانے کی سازش کو بے نقاب کرنا غداری ہے؟ سیاسی استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا، جب مجھ پر گولیاں چلیں ہم نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا۔ کئی لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کئی لوگوں کے پارٹی چھوڑنے پر شکر ادا کیا۔ اس دوران ان کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر کے دروازے توڑ کر بھی گھر میں گھس گئے۔ شیخ رشید نے بڑا ساتھ دیا۔ پارٹی کے اندر سے دباؤ تھا کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میرا یا بشرا بی بی کا طاقتور حلقوں میں کسی سے رابطہ نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے وہ حرکتیں کی جو آج تک کسی نے نہیں کی۔ بزدل دشمن کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، وہی حرکتیں الیکشن کمیشن نے کی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، نہ بلہ رہا نہ بلے باز، تو اب کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ پلان سی کے بارے میں 8 فروری کو پتہ چل جائے گا۔ پی ٹی آئی کی انڈر 16 ٹیم کو بھی انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔